آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا ہے، مگر دین کے دفاع کے لیے ایک کنکر بھی نہیں اٹھا سکتا، دین کے دفاع کے لیے اپنی زبان بھی نہیں کھول سکتا، رسول کی رسالت کی دفاع کے لیے دو کلمے نہیں بول سکتا۔ اس لیے نہیں بول سکتا کہ اس کے پاس ایمان نہیں، اس کے پاس اسلام نہیں، اس کے پاس قرآن نہیں، اس کے پاس دین نہیں، اس کے پاس سنت نہیں۔ ناخن سے لے کر کے بال تک سراپا رسول اللہ کی مخالفت میں زندگی گزر رہی ہے، اللہ کی مخالفت میں زندگی گزر رہی ہے۔ اور کوئی یہ کہے کہ تریپورہ کی طرح مسجدیں نہ جلے، گھر نہ جلے، تمہیں نہ جلائے، ارے تم مردہ ہو چکے ہو، اور مردہ کا حق یہ ہے کہ یا تو جو انسان مر جائے اسے جلا کر کے زمین میں ملا کر خاکستر کر دے، یا پھر مردے کو زمین کے جو منو مٹی کے اندر گاڑ دے اسے۔ مردے کی دو ہی صورتیں ہوا کرتی ہیں، مردے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو زمین میں گاڑ دے یا آگ سے اسے جلا دے۔ ظاہر سی بات ہے انسانی زندگی کو روح بخشنے والا، طاقت بخشنے والی کتاب قرآن عظیم کو ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، ہم نے اس سے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اس میں جو ٹیکنالوجی ہے، اس میں جو حکمت ہے، مصلیحت ہے، دنیا کائنات کے سارے علوم اس قرآن میں موجود ہے، ہم نے تمام علوم کو جب پشے پست ڈال دیا، باطل اقوام نے اس سے علوم کو اخذ کیا اور ہمارے خلاف تمام جو ہے اعلی کار تیار کیا، ہماری ہی کتاب سے، ہماری رہنمائی کی کتاب سے، ہمارے دستور حیات سے، دستور اساسی سے ہمارے خلاف ہماری کتاب کو استعمال کر لیا۔ لیکن راتوں رات مسلمانوں کو پتہ نہیں چلا۔ صرف اندازہ لگاؤ یہاں سے لے کر کے وہاں تک، صرف آج کس نے کتنا تلاوت کیا ہے، کتنی آیتوں کی تلاوت کی ہے۔ جاؤ تم پکے مسلمان ہو، دنیا کے افضل ترین مخلوق ہو، مجھے کوئی حق نہیں برا کہنے کا کسی کو، مگر اپنے ضمیر سے پوچھو۔ میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، آپ اپنی ہی اداؤں پر غور کر لیں، آپ اپنے ہی اداؤں پر غور کر لیں۔ میں عرض کروں گا تو شکایت ہوگی، اللہ والو شکایت ہوگی کہ مولانا ایسے بول گئے، مولوی صاحب ایسے بول گئے، مولوی صاحب نہیں بول گئے، مولانا نہیں بول گئے۔ آپ اپنے ضمیر کو دھکے مارو، اندر اندر اس سے پوچھو کہ آج کس نے کتنا تلاوت کیا ہے، کتنے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، کتنے لوگوں نے ترجمہ پڑھا ہے۔ معلوم ہوگا کہ 99.9% فیل، تو تمہاری زندگی بنے گی کھیل، سمجھے؟ تو ایسے ہی جو ہے جانوروں کی طرح پیس دیے جاؤ گے، زہریلے کیڑوں کی طرح مسل دیے جاؤ گے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ تمہیں مومن بننے کی ضرورت ہے، مسلمان بننے کی ضرورت ہے، یہاں سے لے کر کے یہاں تک مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ حرام چھوڑ دو، حرام کاری چھوڑ دو، حرام خوری چھوڑ دو۔ آج مسلمان حرام خوریوں میں مبتلا ہو کر کے، حرام کاریوں میں مبتلا ہو کر کے شیطان کا بندہ بنا ہوا ہے، شیطان کا غلام بنا ہوا ہے۔ آپ جب شیطان پریشان کرتا ہے نا، جب لات جوتے مارتے ہیں، دھکے مارتے ہیں نا شیطان، تب آتے ہیں مول صاحب ذرا دعا پڑھ دیجیے،